فیمنزم ایک فرقہ ہے جو دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ بات تو اسلام کرتا ہے، لیکن وہ عورت اور مرد ہر لحاظ سے یکساں ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے کالجز میں، بعض یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ اس کا آئیڈیا ہمیں تب ہوا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، وہاں پر ہمارے ٹیچر نے کلاس میں باقاعدہ اس ٹاپک کو چھیڑا اور کہا کہ عورت کو وراثت میں جو ہاف حصہ ملتا ہے، اسلام نے جو مرد کے مقابلے میں عورت کا نصف حصہ رکھا ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کا ذہن خراب ہوا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ بھئی ہمیں سیٹسفائی کریں کہ کیا یہ واقعی ناانصافی ہے، کیا معاذ اللہ اسلام ناانصافی پھیلا رہا ہے، ناانصافی کا درس دے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر ہم نے اس کو بہت ساری باتیں بتائیں اور وہ سیٹسفائی ہو بھی گیا۔ ان باتوں میں سے جو مین پوائنٹ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے عرض کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ پوری بات جب تک بندہ سمجھے نا، اس وقت تک بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو اسلام نے سارے کے سارے اخراجات یہ مرد کے ذمے رکھے ہیں۔ بس ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، تو اب بیوی کا نان و نفقہ یہ مرد پر لازم ہے۔ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا نان و نفقہ کس پہ لازم ہوگا؟ مرد پر۔ عورت پہ تو اسلام نے کوئی چیز لازم نہیں کی خرچے کے لحاظ سے۔ ہاں وہ بعض شاذ صورتیں ہیں کہ عورت غنیہ ہوں اور والدین فقیر ہوں، تو پھر عورت پر لازم ہو جائے گا اپنے والدین کو خرچہ دینا، وہ ایک الگ صورتیں ہیں۔ عمومی حالات یہی ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت کا خرچہ بھی اٹھائے، اپنی اولاد کا خرچہ بھی اٹھائے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مرد کو ضرورت زیادہ ہے۔ اس کو آپ اس اگزامپل سے سمجھیں، اس مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو میں 10,000 دوں اور ایک دوسرے شخص کو 5,000 دوں۔ اب جس کو میں 10,000 دوں، 10,000 دینے کے بعد اس کو بولوں کہ بھائی بجلی کا بل بھی تم نے پے کرنا ہے، اور اسی طرح رکشے کا کرایہ بھی تم نے دینا ہے، گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، اور اسی 10,000 میں سے گھر کا سارا خرچہ بھی چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی پوری اس کو لسٹ بتا دی۔ اور جس دوسرے کو 5,000 دیا ہے، اس کو صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ 5,000 تمہارے لیے، تم نے بس کھانا پینا عیاشی کرنی ہے، تم پہ کچھ لازم نہیں ہے، تم پہ کوئی خرچہ ضروری نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو خرچ کرو، جہاں چاہو نہ کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ 5,000 اس 10,000 کی نسبت زیادہ ویلیو رکھے گا یا نہیں؟ ہر ذی شعور عقل مند شخص یہی کہے گا کہ بھائی جس کو 10,000 دیے، ساتھ 20 خرچے بھی بتا دیے، اور جس کو 5,000 دیے اس کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں ہے، تو وہ بظاہراً تو 5,000 10 کا ہاف ہے، لیکن وہ ہاف نہیں ہے بلکہ وہ گویا کہ زیادہ ہی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، بالکل اسی طرح کا سلسلہ ہے وراثت میں بھی۔ مرد کو اگر ڈبل دیا جاتا ہے تو سارے خرچے بھی تو اسی کے ذمے ہیں۔ عورت کو اگر ہاف دیا جاتا ہے تو یہ بھی سمجھے کہ بونس ہے، بھائی فری میں ہے، اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، شریعت نے اس پہ کوئی خرچہ لازم قرار نہیں دیا۔ تو یہ ایک عقلی طور پہ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر اعتبار سے مرد و عورت یکساں ہیں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بڑے حقوق ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اسلام نے ان کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، وہ ایک اپنا اسلام مزاج رکھتا ہے۔ لیکن یہ نعرہ لگانا کہ بالکل جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح سیم عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ جو فرقہ ہے یہ پھیل رہا ہے، گرو کر رہا ہے، مختلف کنٹریز میں بھی ہے، ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہے، مختلف کالجوں یونیورسٹیوں میں طلباء کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ہمارے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں بھائی، اپنے نظریات خراب کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ان فتنوں سے ہر مسلمان کو بچائے، اور ہمارے دل میں اسلام کی سچی اور پکی محبت پہلے بھی ہے اور مزید اللہ پاک بڑھائے۔